دیکھیے ناف تول میں کمی کرنا، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، قوم شعیب کو اللہ نے ہلاک کس لیے کیا؟ اسی وجہ سے کہ ان کے لینے کا ناپ کوئی اور ہوتا تھا اور دینے کا اور ہوتا تھا، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے یہاں پورے بازار اس چیز سے بھرے ہوئے، ناف تول کوئی الا ماشاء اللہ، کوئی اللہ ہی کوئی نیک ہی بندہ ہوگا جو اس زمانے میں پورا پورا تول کے دیتا ہے۔ ہم نے صرف عبادت اس چیز کو سمجھ لی نا کہ نفل پڑھ لو، ذکر کر لو، تسبیح، بس یہ ولی بن گئے آپ۔ حالانکہ معاشرے کے اندر جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں 70% عبادات اس کو قرار دیا گیا۔ نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تہجد پڑھنا، روزے رکھنا، یہ تو 30% عبادت ہے۔ ایک بندہ 30% کو تو بڑے پابندی سے کر رہے اور 70% میں ڈنڈی مار رہے اور پھر اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتا ہے، تو کتنے خطرے کی بات ہے کہ 70% کو چھوڑ رہے ہیں اور شیطان کیا کہتا ہے اس کو، تو بڑا تیری نماز تجھے بخش دے گی۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، میرے ہاتھ میں نا تسبیح تھی، تو مجھے کہتا ہے کہ جتنی تیز آپ تسبیح پڑھ رہے ہو نا، مجھے ایک بندہ معلوم ہے وہ آپ سے بھی تیز تسبیح پڑھتا ہے، وہ آپ سے بھی زیادہ تیز انگلی چلاتا ہے، لیکن سود پہ قرض دیتا ہے لوگوں کو، سود پہ قرض دیتا ہے۔ اور دلیل کیا ہے کہ یار میں اچھا کام بھی تو کر رہا ہوں نا، اگر میں برا کر رہا ہوں تو ایک طرف میں اچھا بھی کر رہا ہوں، میری اچھائی برائی کو ختم کر دے گی۔ حالانکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ذکر سے بھی نہیں ختم ہوتے، یاد رکھو، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ کبیرہ گناہ کبھی بھی وہ جو ہے اس سے آپ کے ذکر سے نہیں ختم ہوں گے، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ آپ پکی توبہ کریں کہ اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو پھر اس کی معافی ہے، وہ اس کی معافی ہو جائے گی۔ لیکن یہ تو اللہ معاف فرمائے، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا نا منافقین کے بارے میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھتے کہ شاید ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے، تو یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں ہے اس چیز کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہا ہے اور بڑے یعنی ڈاڈے دل سے کر رہا ہے، کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ تو اچھی بات ہے، جو اچھا کام ہے اس کو اچھا کہو، کہ لوگوں کو دیے ہوئے چکر کعبے کے چکر سے معاف نہیں ہوں گے، کہ آپ نے جو لوگوں کو چکر دیے ہیں۔ آج کل یقین جانیے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا گناہ یہی ہے، دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، جھوٹ بولنا۔ یہ جو ہے ہم نے اپنا ایک قومی نشان بنا دیا۔ حالانکہ سب سے زیادہ علماء، حاجی حضرات، دیندار، نمازی سب اس ملک میں ہیں، لیکن کیا ہے، شیطان نے 30% کو 100% بنا دیا اور 70% کو چھپا دیا کہ ٹھیک ہے تم بہت اچھے ہو، تو اچھا کر رہے ہو، ہر سال حج کو بھی جا رہے ہو، عمرہ بھی کر رہے ہو، کوئی بات نہیں کرے، تھوڑی بہت زمین کسی کے قبضہ میں کر لی ہے تو کیا ہو گیا، تیری اتنی نمازیں جو ہے۔ اب دیکھو ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا میری امت کا سب سے غریب شخص کون ہے، سب سے غریب شخص میری امت کا کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، جس کے پاس آج کی زبان میں بینک بیلنس نہ ہو، پیسہ نہ ہو، ہم اس کو غریب سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب یہ نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا ہم تو اسی کو غریب کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے غریب آدمی وہ شخص ہے جو نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے۔ ابھی یہ جو تشریح میں اس کی کر رہا ہوں، یہ الفاظ اللہ کے نبی کے نہیں ہیں، لیکن میں اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے پاس پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، کتنی؟ پہاڑوں جتنی نیکیاں۔ وہی کر سکتا ہے جو نمازی ہوگا، جو حاجی ہوگا، جو ذکر کرتا ہوگا، جو اللہ اللہ کرتا ہوگا، دن کو روزہ رکھتا ہوگا، رات بھر عبادت، تو وہی پہاڑوں جتنی نیکیاں کر سکتا ہے، عام بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن وہ بڑا خوش آ رہا ہوگا کہ میری تو اتنی نیکی، آج تو ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے، کوئی ایک ایک نیکی کے لیے کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، تو میرے پاس تو پہاڑوں جتنی نیکیاں ہیں۔
یہ آدمی پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر اللہ کے پاس آئے گا، بڑا خوش ہو کے کہ میں تو بس یوں جانا ہے اور یوں جنت کی ٹکٹ ملے گی، لیکن اس کو روک دیا جائے گا۔ ایک کونے سے ایک بندہ نکلے گا، دوسرا نکلے گا، تیسرا نکلے، ایسے نکلتے سارے آ جائیں گے، یا اللہ یہ بندہ تھا جس نے مجھے دنیا میں گالیاں دی تھی۔ دوسرا کہے گا یا اللہ یہ بندہ تھا جس نے مجھے مارا تھا، میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ تیسرا آئے گا یا اللہ یہ بندہ تھا جس نے میری زمین دبائی تھی۔ ایک اور آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ بندہ تھا جس نے مجھ سے قرض لیا اور واپس نہیں دے رہا تھا، میں مجبور تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ یہ سارے حقوق العباد والے آ جائیں گے۔ اب جناب اس کے تو اوسان خطا ہو جائیں گے، یہ کیا، جس کو میں گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا وہ آج گناہ بن کے، تو اللہ کہے گا کوئی بات نہیں، آج کا دن ایسا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج پورا پورا انصاف ملے گا ہر بندے کو۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اللہ کہتا ہے کر لو جو مرضی کرنا ہے، گانے سننے سن لو، فلمیں دیکھنا دیکھ لو، جھوٹ بولنا ہے بول لو، دھوکہ دینا ہے دے دو، جو ظلم تم سے ہو سکتا ہے کر لو۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن میں نے مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ظالم کو پکڑ نہیں رہا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں اس کے ظلم کا، میں کسی دھوکے باز کو پکڑ نہیں رہا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کہتا ہے میں غافل نہیں ہوں، جو ظلم تم کر رہے ہو اس کا دھرتی پہ میں اس ظلم سے غافل نہیں ہوں۔ لا تحسبن اللہ غافلا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ میں سویا ہوا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں، کوئی چیز مجھ سے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے شارک سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں، میں غافل نہیں ہوں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو کرتے رہو کرتے رہو، آخر آنا میرے پاس ہے۔ تم فیصلے کا قیامت کا دن میں نے بنایا اسی لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دن فیصلے کا بنایا، وہاں تو ہر چیز کا فیصلہ ہوگا۔ تو فرمایا وہ آدمی کیا کرے گا، اللہ کہے گا اس پہ ظلم کیا تھا، اتنی نیکیاں اس کو دے دو، اس کی زمین دبائی تھی، اتنی نیکیاں اس کو دے دو، اس کو گالیاں دی تھی، اتنی نیکیاں اس کو دے دو، اس کے پیسے دبائے تھے، اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ یہ نیکیاں تقسیم ہوتے 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 حقوق العباد والے بھی باقی کھڑے ہیں، اور اس کی نیکیاں تقسیم ہو رہی تقسیم ہو رہی تقسیم ہو رہی، اور ساری پہاڑوں جتنی لائی ہوئی نیکیاں سب لوگوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اب بندے باقی اور بچے ہوئے، وہ کہیں گے یا اللہ اب ہم کیا کریں گے، نیکیاں تو جو تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کہے گا نہیں، اب تم اپنے گناہ اس کے سر پہ ڈالنا شروع کرو، جو گناہ تم نے کیے، جس کی سزا کے حقدار تم ہو، جس کی سزا تمہیں ملنی تھی، وہ سارے گناہ اپنے جو ظلم تمہارے ساتھ ہوا ہے اس ظلم کے مطابق اپنے اپنے گناہ لا کر اس کے کھاتے میں ڈالتے رہو کرتے کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آیا تھا، اب پہاڑوں جتنے گناہ لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ کتنی مشقت سے اس نے نیکی کمائی ہوگی، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا کتنا مشکل کام ہے، گرمی میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، سردی میں سردی کا غلبہ ہوتا ہے، بسترے سے نکلنا کتنا مشکل ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اپنے کام کاج سب کچھ کو چھوڑ کے مسجد میں آ جانا، کتنی تکلیف تو ہے، مشقت تو ہے۔ حج پہ جا کر جنہوں نے حج کیا نا ان کو پتہ ہے کہ حج کتنا مشکل ہوتا ہے، چاہے جتنے مرضی پیسے دے رہے ہو، جتنا مرضی پروٹو، حج کے تک مشقت ضرور آتی ہے۔ اتنی مشقت سے اس نے نیکیاں کی ہیں، آج لوگوں میں تقسیم ہو۔ اس سے اچھا نہ تھا کہ کسی کا حق نہ دباتا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرتا، اپنی حق حلال پہ گزارا کرتا۔ لوگ آج مجھے پرسوں ایک بندہ بتانے لگا کہ کیسے ظالم دنیا ہے، کہ ایک بندے نے مصری کو ٹھیکہ دیا کہ میرا یہ بنا دینا، سارا گھر بنانا ہے۔ مصری کیا کرتا تھا، اول اینٹ اس نے منگو، اور وہ جناب 10 بجے 11 بجے اٹھتا تھا، تو مصری صبح ہی چولہا اینٹ منگوا کے اس کو پانی لگا کے، اور جب وہ اٹھتے تھے تو کہتے رانا صاحب اینٹیں آ گئی، یہ دیکھیں۔ اب وہ رانا صاحب کو کیا پتہ ہے اول کیا ہوتی، دوم کیا ہوتی، چولہا کیا ہوتی، اس کو تو پانی بھی لگا ہوا ہے،
اور سارا مکان اس نے چولہا اینٹ پہ بنا دیا اور پیسے وصول کی 1 نمبر اینٹ۔ میں دل میں سوچ رہا تھا آج جا کے اس سے پوچھو کیا تو امیر ہو گیا؟ نہیں، وہی رونا ہوگا، وہی غربت ہوگی۔ میرے حضرت فرماتے تھے غریب آدمی کے اندر 4 نشانیاں ہوں گی۔ جو بندہ غریب ہو نا، رو رہا ہو کہ میری تو ایک وقت کی روٹی مجھے نہیں ملتی، تو اس میں 4 نشانیاں ضرور ہوں گی۔ جو بندہ اتنا غریب ہو، ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہو، پہلی نشانی تکبر ہوگا اس کے اندر، تکبر بہت، اور غریب آدمی ہے لیکن کسی کی اتنی برداشت نہیں کر سکتا، تکبر ہوگا جس کی وجہ سے وہ غربت میں ہے۔ اگر تکبر نہیں ہے، عاجزی ہے، خدمت کرتا ہے، تو پھر وہ کام میں ڈنڈی مارتا ہوگا، مالک سے چوری کرتا ہوگا۔ وہ کام 10 روپے کا ہے، اس نے 10 ادھر سے کر لیے، مالک نے تو اعتبار کیا اچھا بندہ ہے، غریب ہے، اچھا اخلاق کا مالک ہے، لیکن اندر سے وہ یہ کر رہا ہے، اندر کھاتا اس کا یہ چل رہا ہے۔ یہ نشانی ہے۔ اگر یہ نشانی بھی اس میں نہیں ہے، پھر تیسری نشانی دیکھو، وہ کام چور ہوگا، کام نہیں کرے گا، کوشش کرے گا کم سے کم مجھے کام کرنا پڑے، بس 200 روپے آ جائے جیب میں، اور ٹھیک ہے یار، اگلے جب یہ ختم ہوں گے تو پھر دیکھی جائے گی۔ محنت نہیں کرے گا۔ جو آدمی محنت کرتا ہے وہ کیسے غریب رہ سکتا؟ اگر وہ خیانت بھی نہیں کر رہا ہے، اس میں تکبر بھی نہیں ہے، وہ چوری بھی نہیں کرتا ہے، ایمانداری سے کام کر رہا ہے، پھر بھی غریب ہے، تو پھر وہ اللہ کا ولی ہے، پھر وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ اس کو اس دنیا میں نہیں دے رہا، آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ آخرت میں اس کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ لیکن آج دیکھ لے کیوں لوگ مالدار نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ حلال اور حرام میں فرق چھوڑ دی۔ وہ جدھر آ رہے جیسے آئے آنا چاہیے، بس پیسہ آ جائے۔ اب اس آدمی نے بہت بڑا اپنے دل کو خوش کی، بڑا تو چلاک بندہ ہے، بڑا اچھا کیا، دیکھ لے ایک اینٹ میں جو ہے تو نے چولہا اینٹ پہ تو نے ایک اول اینٹ کے پیسے لے لیے، لیکن کہاں گئے وہ پیسے؟ ختم ہو گیا، لیکن حساب باقی ہے۔ پیسوں کی لذت گئی، گناہ لذت کے خاطر کرتے ہو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ نیکی سے مشقت کی وجہ سے نیکی چھوڑ دیتے ہو، نیکی باقی رہے گی، مشقت ختم ہو جائے گی، لیکن اس چیز کو لوگ سوچتے ہی نہیں۔ تو یہ آج کے دور میں ہمارا جو ملک کے اندر یہ جو نظام ہے نا، یقین جانیے افسوس ہوتا ہے۔ بڑے پڑھے لکھے دیندار نمازی حاجی لوگ اس گناہ میں مبتلا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ کسی کے حق کو دبا دینا، کسی کے ساتھ دھوکہ کر دینا، کسی کے ساتھ جھوٹ بول دینا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے کہ یہ تو معاشرے میں چلنا ہے تو پھر ایسے ہی چلنا پڑے گا۔ ایک اور دلیل بھی ہوتی ہے، معاشرے میں چلنا ہے تو پھر ایسے ہی چلنا پڑے گا، ورنہ چل نہیں سکو گے۔ کیوں نہیں چل سکو گے؟ آپ یقین جانیے ہر ادارے میں، ہر معاشرے کے اندر اللہ نے ایک بندہ ایسا پیدا کیا ہوتا ہے جو ایک مثال ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کسی ادارے میں ہے، وہ کہتا ہے اس ادارے میں رشوت کے بغیر آدمی چل ہی نہیں سکتا ہے، اسی ادارے میں ایسا بندہ بھی ہوگا جو 1 روپے بھی رشوت نہیں لیتا ہوگا اور اس کا نظام ٹھیک چل رہا ہوگا۔ یہ اللہ دکھانے کے لیے قیامت کے دن جب بادشاہ کہے گا نا کہ میری بادشاہت کی مصروفیت اتنی تھی کہ میں تو نماز وغیرہ اس کے ذکر کے لیے تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا، اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہ کہ تیری بادشاہت اس سے بڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت دی جو اللہ نے اس سے پہلے نہ کسی کو دی اور نہ بعد میں کسی کو دی، کہ ان کی بادشاہت ایسی تھی کہ وہ پرندوں پر بھی، جانوروں پر بھی، جنات پر بھی، انسانوں پر بھی، ہواؤں پر بھی ان کا حکم چلتا تھا، ان کا حکم چلتا ہے۔ فسخرنا له الريح، اللہ کہتے ہیں ہم نے ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا، جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ تو یہ بادشاہ جو اپنے پریشانی بیان کریں گے نا تو اللہ کہیں گے تمہاری بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بڑی تھی۔ غریب کہے گا میں تو اپنی مزدوری کے خاطر لگا ہوا تھا، میں کام چھوڑتا۔ آج کل جو غریب کہتا ہے نا میں کام چھوڑوں گا تو پھر کھاؤں گا کہاں سے؟ اگر میں نماز کے لیے جاؤں گا تو میرا مالک مجھے نکال دے گا، پھر میں کہاں سے کھاؤں گا؟ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کریں گے کہ اس سے زیادہ غربت، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک ہی پیالہ، اسی میں کھانا، اسی میں پینا، ایک ہی بچھونا تھا، تو اللہ کہے گے کیا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ غریب تھے؟
انہوں نے تو اتنی غربت میں رہ کر بھی مجھے نہیں چھوڑا، اور تم نے تھوڑی سی غربت دیکھ کے نماز ہی چھوڑ دی، تم نے تھوڑی سی غربت دیکھی تو تم نے مجھے بھول گیا۔ 20-25 ہزار روپے تنخواہ ہوگی، نماز نہیں پڑھے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کہیں نوکری سے نہ نکال دے۔ اللہ کہتا ہے رزق کا وعدہ ہم نے کیا ہے، یہ تمہارے اسباب، تمہیں یہاں لگایا کس نے؟ اللہ نے ہی تمہارے لیے یہاں انتخاب کیا۔ جس رب کے نام کے خاطر تمہیں جس ادارے میں تمہیں نماز پڑھنے نہ دی جائے، وہاں ادارے میں کام ہی چھوڑ دو، اللہ کہیں اور سبب بنا دے، اچھا سبب بنائے گا، اچھا سبب بنائے گا اللہ۔ تو آج یہ جو ہم اپنے وہ پیش کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر مثال ہمارے لیے دنیا میں قائم کر دی، ہر ادارے کے اندر، ہر معاشرے میں۔ اب جو کتنے مصری ہیں جو دھوکہ کرتے ہیں، لیکن کتنے ایسے جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جو دھوکے کرنے والے کہیں گے اللہ اس کے بغیر تو ہمارا کام ہی نہیں چلتا، اللہ کہتا ہے یہ دیکھو یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، انہوں نے تو میری ایک بھی نافرمانی نہیں کی، انہوں نے تو میری ایک بھی نافرمانی نہیں کی، تو تم نے کیوں کی ایسے؟ پھر کوئی دلیل نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ تم کہو گے ہمارے ادارے میں تو رشوت عام تھی، ہم تو رشوت کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ ان لوگوں کو لائے گا جو بغیر رشوت کے اس ادارے میں کام کر رہے، اللہ کہے گا یہ بھی تو تھے، انہوں نے بھی تو بغیر رشوت کی ساری زندگی گزاری، اپنے حق اور حلال تنخواہ پہ گزارا کیا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا؟ تو اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نے کسی نفس کو اس کے وزن کے سے زیادہ اس پہ وزن نہیں ڈالا کہ وہ وزن اٹھا نہیں سکے اور میں کہوں نہیں جی کرنا ہے ایسے، کرنا ہے ایسے۔ میں نے اتنے انسان کو مکلف کیا جتنا انسان کر سکتا ہے، جتنا انسان کر سکتا ہے میں نے اتنا ہی اس کو مکلف بنایا ہے، اس سے زیادہ ظلم اللہ کہتا ہے میں انسان پہ کرتا ہی نہیں۔ تو بات چل رہی تھی نوافل کی کہ اللہ تعالیٰ نوافل سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نوافل سے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا جو بندہ کثرت سے نفل پڑھتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب یہ مثالیں دے رہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی نے بادشاہ کو اتنا خوش کیا کہ بادشاہ کہے آج کے بعد تو میں آپ کا غلام ہوں، جو آپ حکم کرے، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے اب میں تیرا ہوں۔ اتنا اللہ خوش ہوتا ہے نوافل سے کہ اللہ کہتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتے ہیں جو نوافل پہ کثرت کرتا ہے۔ آج کہتے جی ہم فرض ہی پڑھ لے تو بڑی بات ہے، ہم فرض ہی پڑھ لے تو بڑی بات ہے۔ کچھ محاورے، کچھ الفاظ یہ شیطان نے ہمارے معاشرے میں مشہور کر دیے، اور ہم کہہ کے دل کو تسلی دے جاتے ہیں۔ ہم کہہ کے وہ کہتے 4 سنت اس لیے چھوڑتے کہ یہ سنت ہے، اور جب شادی کی بات آتی تو کہتے 4 شادی کرنا بھی سنت ہے نا، اس سنت کو نہیں چھوڑتے۔ شادی کرنا بھی سنت ہے، وہ سنت نہیں چھوڑتے۔ 4 سنت، یہ سنت ہی تو ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو کیا ہو گیا۔ تو یہ جو ہے نوافل پہ جو آدمی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے۔ میں نے آپ کو شروع میں مثال دی ہے نا کہ آپ اس دکاندار سے چیز لیتے ہو جو آپ کو آپ کے توقع سے بڑھ کے دے۔ آپ 1 کلو چیز لینے گئے، اس نے 1 کلو سے چند گرام زیادہ دے دیا، آپ کہو گے یار بندہ بڑا اچھا ہے۔ دیکھیں وہ وزن میں ڈنڈی کیا مارنا، وہ تو وزن سے بھی اضافی دیتا ہے انسان کو، تو اس سے لوگ خوشی سے لیتے ہیں اور زیادہ رش بھی اسی پہ ہوگا۔ تو جو بندہ فرض کے ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے، جس طرح ہم دکاندار سے خوش ہوتے ہیں اسی طرح اللہ بھی اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ آتا ہے فرض پڑھنے اور فرض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھ کے چلا جاتا ہے، اللہ اسے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اسے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ من صابر علی 12 رکعۃ بنى اللہ عز وجل له بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی 12 رکعتیں پڑھے گا، 12 رکعتوں کی جو آدمی دن میں 12 رکعت پڑھنے کی پابندی کرے گا، بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اللہ اس کے لیے جنت میں کیا کریں گے؟ گھر بنائیں گے۔ گھر بنانا بڑا مشکل کام ہے،
جو آدمی دنیا میں 3-4 مرلے 5 مرلے کا گھر بنانا کتنا مشکل کام ہے، اور اللہ جنت میں گھر دے رہا ہے، جنت میں گھر دے رہا ہے، سوچے تو صحیح۔ اور جنت کا گھر وہ ایسا دنیا کا تو ہوگا نہیں، وہ تو سونے چاندی زمرد اور یاقوت کا بنا ہوا ہوگا۔ تو اللہ اس کو وہ گھر دے رہا ہے، جس طرح ہمیں دنیا میں گھر کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اپنا ذاتی گھر ہو تو خوش ہوتا ہے انسان، کیونکہ یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ یقین جانیے ایک وقت آئے گا ہم جنت کے گھر کے بڑے طلبگار ہوں گے۔ بہت خوش قسمت اس آدمی کو سمجھیں گے جس کو جنت میں گھر مل جائے، اور یہ دنیا میں اللہ نے آفر لگا دی ہے، بس کوئی لینے والا ہو۔ فرمایا وہ کون سی ہے؟ اربعن قبل الظہر، ظہر سے پہلی 4 رکعتیں جو سنت ہم ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ سنت تو پڑھتے ہو لیکن آج آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان سنت پہ اجر کیا مل رہا ہے۔ ظہر سے پہلی 4 رکعت کی جو بندہ پابندی کرے گا، اور فرمایا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، 2 رکعت سنت مغرب کے بعد، اور وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، وَرَكَعَتَيْنِ قبل الفجر، اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ یہ 12 رکعتیں ہو گئی، اور اس کی تو ہر بندہ پابندی کر رہے ہیں۔ تو وہ 4 سنتے تو ہم پڑھتے ہی ہیں، مغرب کے بعد 2 سنتے بھی پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد 2 سنتے بھی پڑھتے ہیں، فجر سے پہلے بھی 2 سنتے پڑھتے ہیں۔ اب ان رکعتوں کا اجر آپ کو پتہ ہے، یہ آپ روزانہ ایک گھر آپ کے نام پہ الاٹ ہو رہا ہے جنت میں، ایک گھر آپ کے نام پہ الاٹ ہو رہا ہے جنت کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا اجر، اتنا بڑا اجر رکھا، اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی نماز کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں تھا جتنا کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے دیکھیں ایک مسئلہ بھی آپ کو بتاتا چلو، اگر ایک آدمی ظہر کی 4 سنتیں پڑھ رہا ہو، ابھی وہ دوسری رکعت کا رکوع اس نے نہیں کیا، دوسرے رکعت کا تیسری رکعت کا رکوع اس نے نہیں کیا، دوسرے کا نہیں، تیسری رکعت کا رکوع اس نے نہیں کیا، اور جماعت کھڑی ہو گئی، تو حکم ہے کہ سلام پھیر دو اور فرض میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ فرض کا رتبہ بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تیسری رکعت کا رکوع بھی کر لیا، پھر اس سے حکم ہے کہ اپنی 4 پوری کر اور پھر شامل ہو جاؤ۔ لیکن اگر پہلی رکعت میں، دوسرے میں ہے، تیسرے میں ہے، تیسری ابھی مکمل نہیں کی اور فرض کھڑی ہو گئی، تو علماء کہتے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ وہ سنت کو توڑے اور فرض میں شامل ہو جائے۔ لیکن فجر کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ فجر کے جو پہلی 2 سنتے ہیں، جب تک آپ کو یہ امید ہو کہ میں سلام تک امام کے ساتھ مل سکتا ہوں تو سنتیں نہ چھوڑو، سنت نہ چھوڑو جب تک۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں کہ یار فجر کی اگر جماعت کھڑی ہو تو سنتے پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے۔ فجر کی نماز اگر آپ کو یہ امید ہے، آپ مسجد میں گئے، آپ نے دیکھا امام دوسری رکعت میں ہے، آپ نے کہا اگر میں سنتے پڑھتا ہوں تو سلام عین تحیات میں شامل ہو سکتا ہوں، تو پھر بھی فجر کی سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فجر کی سنت پہلے پڑھو پھر فرض میں شامل ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے اس کا۔ ہاں اگر آپ مسجد میں گئے اور آپ نے دیکھا امام تحیات میں بیٹھا ہوا ہے، اب اگر آپ سنتے پڑھو گے تو ادھر سلام پھر جائے گا، آپ سے فرض نکل، تو اس لیے پھر سنتوں کو چھوڑ دو اور فرض میں شامل ہو جاؤ۔ فرض میں کیا ہے، لیکن اگر بعد میں موقع ملے تو زوال سے پہلے، حالانکہ سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، قضا صرف فرض کی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ فجر کی جو 2 سنتے ہیں زوال سے پہلے تک اگر موقع ملے تو اس کی قضا بھی کرو، اس کی قضا بھی کرو۔ اگر آپ سے نماز قضا ہو گئی تو سنتوں کی بھی قضا ساتھ کرو، اگر زوال سے پہلے پڑھو گے، اگر بعد میں پڑھو گے تو پھر صرف فرض کی قضا ہوگی، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ اس کا اہتمام بہت زیادہ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ فجر کی پہلی جو 2 سنتے ہیں یہ مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔
اور دوسری ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعدها حرم اللہ تعالی علی النار، کہ جو بندہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اور ظہر کی بعد 4 رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی یعنی دوزخ کو اس پہ حرام کر دیتے ہیں۔ تو یہ ظہر سے پہلے تو 4 سنتیں پڑھنا یہ مؤکدہ ہے، اور ظہر کے بعد پڑھے گا تو وہ غیر مؤکدہ ہے، وہ غیر مؤکدہ، یعنی ظہر کے بعد 4 نفل پڑھ لے، 2 سنتیں ہو گئی، 2 ساتھ نفل شامل کر لو، تو آپ کی 4 رکعتیں پوری ہو گئی، کیونکہ 2 تو آپ نے پڑھنی ہے، 2 سنتیں تو ظہر کے بعد پڑھنی ہے، تو 2 اور شامل کر لو، 4 ہو جائیں گی، اور 4 پہلے آپ نے پڑھی ہے، تو اب اس کا اجر کیا ملے گا؟ حرم اللہ جہنم کی آگ تمہارے اوپر حرام کر دیں گے، اللہ دوزخ کی آگ تمہارے اوپر حرام کر دیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مؤمن یصلی 4 رکعات بعد الظہر فتمس وجہہ النار ابدا انشاء اللہ عز وجل، کہ جو بندہ ظہر کی بعد 4 رکعت پڑھے گا، 2 سنت اور 2 نفل، تو اللہ تعالیٰ فرمایا فتمس وجہہ النار، اس کے چہرے کو آگ نہیں چھوئے گی، اس کے چہرے کو آگ نہیں چھوئے گی۔ اتنا بڑا اجر ہے نوافل کے اوپر۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں، جتنا ہم نوافل کا، دیکھیں اللہ کا ولی بننا کوئی مشکل نہیں ہے، نوافل کا اہتمام شروع کرو، اور یہ نہیں کہ اب سارا دن نوافل پڑھتے رہو، آپ تہجد کی پابندی کرو، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، کوشش کرے۔ دیکھیں روزانہ نیت کر کے سوئے کہ میں نے آج تہجد کے لیے اٹھنا ہے، آپ کی نیت پر بھی اجر ملے گا، آپ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے رات کو سوتے وقت یہ نیت کر لی کہ آج رات میں تہجد کے لیے اٹھوں گا، آپ تہجد گزار میں لکھے جائیں گے۔ آپ روزانہ یہ نیت کر کے سوئے، روزانہ یہ نیت کریں، آخر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ بھی تمہیں تہجد کی توفیق دے دے گا، اللہ تمہیں تہجد گزار بنا دے گا، اور تہجد گزار بننا تتجافا جنوبہم۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، میں نے شروع میں یہ بات کہی، نمازی بن جاؤ، روزہ دار بن جاؤ، نہیں بن سکتے ہو فرض پڑھ لو، نفل نہیں پڑھ سکتے ہو فرض پہ اکتفا کر لو، نفل روزے نہیں رکھ سکتے ہو فرض روزے رکھ لو، لیکن جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس دور میں یہ چیز، نماز بھی پڑھ رہے، ذکر بھی کر رہے، روزے بھی رکھ رہے، لیکن حرام اور حلال میں تمیز نہیں ہے، تو آپ کے روزوں کا کیا فائدہ، آپ کی نمازوں کا کیا فائدہ؟ اور یاد رکھو، اگر ایک آدمی حرام میں مبتلا ہے، وہ کما رہا ہے حرام، اور وہ کہے کہ چلو میں میرے نماز کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں نماز، نہیں، تمہیں نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، جس چیز میں تم مبتلا ہو تمہیں اس کا چھوڑنے کا حکم دیا، اس کی طرف توجہ کرو، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو، اس کو اللہ کے سامنے آج مولا میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اللہ تو مجھے مہربانی کر دے، مجھ سے چھڑا دے یہ گناہ۔ لیکن اگر آپ لوگوں کا حق دبا رہے ہو، آپ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر رہے ہو، آپ کا کاروبار جھوٹ کے اوپر ہے، تو پہلے اس نمازی بننے سے، روزہ دار بننے سے، تہجد گزار بننے سے اور نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو۔ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ 30% صرف عبادت ہے، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر، نوافل، یہ 30% ہے، 70% کو ٹھیک کرو۔ آپ کا 70% بگڑا ہوا ہے، 70% بگڑا ہوا ہے، اور آپ 30% پہ محنت کر رہے ہو، تو 70% کون ٹھیک کرے گا؟ اور یاد رکھو، قیامت کے دن 2 عدالتیں لگیں گی، قیامت کے دن 2 عدالتیں لگیں گی۔ ایک عدالت کے اندر عام معافی کا اعلان ہوگا، ایک عدالت کے اندر عام معافی کا اعلان ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ حقوق، اس کی نسبت، اس کا تعلق اللہ کے، بے نمازی آیا، اللہ چاہے تو معاف کر دے، وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، بے نمازی ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں کیا، وہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں معافی بھی ہو سکتی ہے اور عام معافی کا اعلان ہوگا۔ لیکن ایک عدالت بندوں کے ساتھ ہوگی، بندوں کے حقوق کا وہاں فیصلہ، وہاں کوئی معافی نہیں ہوگی، وہاں حاجی، نمازی، روزے دار، تہجد سب کو پکڑا جائے گا،
وہاں آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج آپ کو اس عدالت سے نہیں بچا سکے گی، یاد رکھنا۔ وہاں صرف ایک صورت میں معافی ہوگی کہ مالک کہیں ہاں میں نے معاف کر دیا۔ اگر مالک معاف کرتے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں معافی نہیں ہوگی تو آپ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، نوافل اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ میری بخشش کر دے، تو اپنا نظام خراب نہ کرو۔ اس لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں اپنے معاملات کو درست رکھو، کسی کا حق نہ دباؤ۔ 1 روپے بھی تمہارے اوپر کسی کا حق ہوا تو 700 مقبول نمازیں دینے پڑے گی اس کو۔ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، اپنے کاروبار کو ٹھیک کرو، اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ شیطان دیکھیں قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کا کام یہ ہے وہ تمہیں فقر سے ڈرائے گا، وہ تو ڈنڈی نہیں مارے گا، تو جھوٹ نہیں بولے گا، تو چوری مالک سے نہیں کرے گا، تو تیرا نظام کیسے چلے گا؟ یہ شیطان تمہیں یہ قرآن میں اپنا فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، 3 سپارہ قرآن کے اندر دیکھ لو، سورہ بقرہ کے اندر یعدکم الفقر، شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو فقر سے ڈراتا ہے، اس لیے انسان پھر غلط کاموں پہ لگ جاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، جب غلط پیسہ آئے گا، حرام پیسہ آئے گا، وہ تو کہے گا فحاشی کرو۔ اور یقین جانیں ایک اللہ والے کی بات کہ اس وقت جتنے شراب خانے اور زنا خانے چل رہے وہ سب حرام خور چلا رہے، حلال کمانے والا وہاں کبھی نہیں جائے گا۔ جس نے خون پسینے سے کمائی کی ہو وہ جا کے وہ ایسی خرچ نہیں کرے گا۔ ہاں جس نے حرام کمایا ہو، رشوت کا ادھر ادھر، وہ جا کے ان اڈوں کو چلائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بولنے کی اور اللہ تعالی ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔